ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، نو پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا عندی خزائن اللہ، میرے پاس سچے مالک اللہ کے خزانے کی چابیاں ہیں، خزانے میرے پاس ہیں، میں یہ نہیں بولتا۔ ولا اعلم الغیب، میں غیب بھی نہیں جانتا۔ ولا اقول انی ملک، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، جو کمزور طبقے کے غریب فقیر لوگ میرے گیان ایمان کو اس قوم میں سے، اس گاؤں میں سے مانے ہیں، میں یہ نہیں کہتا۔ ولا اقول للذین تزدری، جنہیں تم حقیر کمزور طبقے کا، جنہیں تم بادی رائے بول رہے، جن کی رائے، جن کی باتوں کی کوئی ویلو نہیں اور جن کی سماج کے اندر کوئی ویلو نہیں، ایسا کہتے ہو ان غریب فقیر، جبکہ وہ گیان پر آ گئے، اللہ کے پاس تو ان کی ویلو ہے۔ اعینکم تزدری اعینکم، تمہاری آنکھیں انہیں حقیر سمجھتی ہے۔ لن یؤتیہم اللہ خیرا، تمہارے سمجھنے سے ایسا نہیں کہ اللہ انہیں بھلائی نہیں دے گا، مال دولت نہیں دے گا، دنیا میں گیان کے راستے میں کامیابی نہیں دے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ تو جانتا ہے ان کچے دنیاوی طور پر غریب فقیر لوگ جو گیان ایمان کو آ کر مان لیے، گیان ایمان میں پکے ہو گئے، اللہ ان کو کتنا بڑھاوا دے گا، جنت تک پہنچائے گا، تم نہیں جانتے۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، کس گیان اور ایمان کو اپنے دلوں میں بسایا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، تمہیں اس کی قدر نہیں۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر ان گیانی ایمانی بندوں کو صرف دنیاوی غریب اور فقیر ہونے کی وجہ سے میں ہکال دوں گا، بھگا دوں گا، وما انا بطارد المؤمنین، میں نہیں بھگانے والا، انی اذا لمن الظالمین، اگر ایسا کروں گا تو میں ظالم ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح، بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگوں نے کہا، اے نوح پیغمبر، قد جادلتنا، تم نے ہم سے بہت جھگڑا کیا، گیان ایمان کے راستے میں بہت آرگومنٹ کیا، پروف اور دلیل دی، فاکثرت جدالنا، اور تم نے گیان ایمان کی باتیں سمجھا کر تو ہمیں تھکا دیا، بہت زیادہ جھگڑا کر دیا۔ کس لیے؟ دنیا کے لیے، پراپرٹی کے لیے، مال دولت، دھن دولت کے لیے، بینک بیلنس کے لیے نہیں، تم تو گیان ایمان ہی کے چکر میں ہمیشہ پڑے ہو، اس مالک کی وڑک کی طرف ہی ہمیں لانا چاہتے ہو۔ فاکثرت جدالنا، اور اس تعلق سے بہترین اچھا جدال تم ہمیشہ کرتے رہے، ہمیں کھول کے بتاتے رہے، بار بار آتے رہے، کچھ مانگ بھی نہیں رہے، اپنا وقت، روپیہ، پیسہ، صلاحیت خود لگا کے آ رہے، بیوی بچوں کا نقصان کر رہے، ہمیں گیان پہنچا رہے، تم نے حد کر دی، بہت زیادہ کر دیا، یہ گیان ایمان کے تعلق سے بول بول کر ہمارے کان پکا دیے۔ فاکثرت جدالنا، بہت زیادہ تم نے اتمام حجت کر دی۔ فاتنا بما تعدنا، اب تو ہم نہیں سننے والے، فائنل ڈیسیژن ہے ہمارا، تم لے کر آ جاؤ جو تم ہمیں ڈراتے ہو، جس عذاب کا وعدہ کرتے ہو، بما تعدنا، جو تمہارے مالک نے ہم سے وعدہ کیا، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس کے پہلے کی ویڈیو میں اور بھی بہت سارا آیا، نبی رسول پیغمبروں کو یہی جواب دیا گیا، قال انما یأتیکم بہ اللہ، تم پر عذاب سچا مالک لا سکتا ہے لیکن تمہیں مہلت دیا، ڈھیل دیا، سمجھنے کا موقع دے رہا، اس دنیا میں آنکھ کھولنے کا، آیتم مبصرہ، آنکھیں کھولنے والی گیان ایمان کی باتیں تمہیں دی ہے۔ انما یأتیکم بہ اللہ، اللہ یہ عذاب لا سکتا، میں نہیں لا سکتا، انشاء، اگر اللہ چاہے، وما انتم بمعجزین، اور جب یہ عذاب آئے گا تو تم اللہ کو ہرا نہیں پاؤ گے، بھاگ نہیں پاؤ گے، ولن نعجزہ ہربا، بھاگ کر بھی اس عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے۔ ولا ینفعکم نصحی، اور جب عذاب آ جائے گا تو اس وقت میری نصیحت، یہ گیان ایمان کھول کے بتانا، میرا آرگومنٹ جو تم کہہ رہے فاکثرت جدالنا، بہت زیادہ میں نے تم سے آرگومنٹ کر لی گیان ایمان کے راستے میں، لا ینفعکم نصحی، میری یہ خیر خواہی، میری یہ نصیحت، گیان ایمان تمہیں کھول کر تڑپ کے ساتھ بتانا پھر کوئی کام نہیں دے گا عذاب دیکھنے کے بعد۔ ان اردت ان انصح لکم، اگر اس عذاب کے بعد پھر تمہیں کھینچنا چاہوں میں، پھر تو پانی تمہیں پکڑ لے گا، میں تو کشتی بنا رہا ہوں، مذاق مت اڑاؤ۔ ان اردت تو، اگر میں ارادہ کر لوں جب تم آ کر چڑھو گے تو تمہارا ہاتھ پکڑ کے کھینچ سکتا، لیکن جا کے ایک ایک کو پکڑ کے اٹھا کے کشتی میں کیسے ڈالوں میں۔ ان اردت ان انصح لکم، اس عذاب کے بعد بھی تمہیں نصیحت تو میں بندہ کرنا چاہتا ہے، خیر خواہی چاہتا ہے، تمہیں بچانا چاہتا ہے۔ اپنے بیٹے سے کہا، اور بھی جہاں جتنے ملتے تھے، کشتی چلتی جا رہی تھی، ڈوبتے ہوئے کو بچایا، کشتی میں ڈالا، گیانی بنایا۔ ان اردت ان انصح لکم، اگر میں نے پکا ارادہ کر لیا، میرا تو ارادہ ہے، میری زندگی کا مشن اور مقصد ہے تمہیں گیان ایمان کی طرف لانا۔ ان اردت
اگر میں عذاب کے بعد ارادہ کروں ان انصح لکم کہ تمہیں پھر اب گیان ایمان سمجھاؤں سناؤں نصیحت کروں، ان کان اللہ یرید اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا، اللہ چاہتا ہے ان یغویکم تمہیں گمراہ اگیان پہ مارنا، ہوا ربکم وہ تمہارا رب ہے، اس کی مرضی جو چاہے کرے، وإلیہ ترجعون بہرحال ہر حالت میں مر کے تمہیں اپنے مالک کے پاس جانا، چاہے گیانی بن کے جاؤ چاہے اگیانی بن کے جاؤ۔ ام یقولون افترا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نوح پیغمبر نے گیان ایمان کی باتیں اپنے دل سے گڑھی ہے، قل ان افتریتہ ان سے کہہ دو اگر میں نے اپنے دل سے گڑھا ہے فعلی اجرامی تو اس جرم کا بدلہ مجھے مل جائے گا، وانا بریء مما تجرمون تم اگیان پہ جو اڑی بازی کر رہے اس جرم سے میں الگ ہوں، میں الگ تھلگ ہوں، بری ہوں، میں نے تمہیں کھول کے بتا دیا، تمہارے اگیان پر مرنے کی میری ذمہ داری میرے اوپر اب نہیں آئے گی۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ انشاءاللہ آگے سنتے ہیں۔